روحانی عبادت خود سکھا رہا ہے، پوری کی پوری تفاصیل جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے جو عبادت خود سکھا رہا ہے، خود سمجھا رہا ہے، خود عطا فرما رہا ہے، وہ فرض عین ہے، اور جو عبادت ہے تو وہ بھی اللہ کے احکامات کی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سکھا رہا ہے، وہ فرض ہیں۔ فرض اور فرض عین کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرض اور فرض عین ملیں گے تو عبادت اپنے کمال پہ پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا جو ہے وہ فرض عین ہے۔ اللہ کا دھیان یا ذکر یا رجوع الی اللہ، جو بھی نام آپ دے لیں، یہ یا ذکر کثیر، یہ روحانی عبادت ہے۔ نماز کے اندر اللہ کا دھیان بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، اور زبان بھی اعلیٰ کلمات ادا کر رہی ہے، اور جسم بھی رکوع اور سجود کر رہا ہے، تو یہ عبادت مومن کی معراج بن گئی ہے۔ عبادت تو وہی کر رہا ہے، کلمات تو ویسے ہی ادا کر رہا ہے، اور جسم بھی پاکیزہ ہے، رخ بھی ٹھیک ہے جسم کا، لیکن دل کا رخ صحیح نہیں ہے، دل کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے۔ دل وہاں گیا ہوا ہے جہاں دل کو شہوات لگی ہیں، جہاں دل کو محبت لگی ہوئی ہے۔ یہ عبادت جو ہے جسمانی عبادت ویل بنی ہوئی ہے۔ تو جوڑے کا تصور دیا گیا کہ جوڑا ملے گا تو کامیابی ہوگی۔ تو یہ تصور جوڑے کا کوئی نیا تصور تو نہیں دیا گیا، قرآن سے ایکسپلور کیا گیا ہے، قرآن سے اخذ کر کے بتایا گیا کہ جوڑا ملاؤ تو کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی کو نطفے کے ساتھ ملا دیا، مٹی اور نطفے کا جوڑا بنایا، تو وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، اور پھر ایک جوڑا بن گیا۔ اس کے بعد اس میں اپنی روح پھونک دی، اب اس سے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ تو انسان بھی جوڑے سے بنا ہے۔ کوئی مخلوق میں کوئی ایک چیز ڈھونڈ کے دیکھ لیں کہ جو جوڑے کے بغیر ہو۔ دیکھیں جو تصور ہے یکتائی کا، وحدانیت کا، وہ یہ ہے کہ واحد لا شریک ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح یہ ہمارا جسم ہے، یہ یکتا نہیں ہے، اس کے کوئی اندر ایک چیز ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ بالوں کا سٹرکچر مختلف ہے، دانتوں کا سٹرکچر مختلف ہے، سکن کا سٹرکچر مختلف ہے، اس کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ ایک مختلف چیز کی ہے، اور دوسری شریانوں کے اندر پتہ نہیں کون کون سے کیمیکل، ان سب کا ہمیں ملفوفہ بنا دیا گیا، کمپاؤنڈ مکسچر ہے۔ ہمیں انسان ایک مکسچر ہے، اس کے اندر کوئی یکتائی نہیں ہے، وحدانیت نہیں ہے، اس کے اندر یہ کمپاؤنڈ ہے۔ جسم بذات خود بہت ساری چیزوں کا کمپاؤنڈ ہے، اور وہ تمام چیزیں اس کو بیلنس رکھتی ہیں۔ اس جسم کے ساتھ روح ملا دی گئی، یہ پورے کے پورے جو کمپاؤنڈ ہیں، یہ پوری کی پوری جو چیزیں ہیں، یہ روح ان کے اندر آئی ہے تو انہوں نے اپنا فنکشن کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بول رہی ہے، خون پمپ ہو رہا ہے دل کے اندر، اور تمام کی تمام کارکردگی دکھا رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام کارکردگی دکھا رہا ہے، تو روح ملی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے ایک چیز کو بڑھائی دی ہے۔ یہ دیکھیں آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان کا کام بولنے کا، کانوں کا کام سننے کا، ہاتھوں کا کام جو ہے وہ چیز اٹھانے کا اور رکھنے کا ہے۔ ہر چیز کا اپنا اپنا کام ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے یہ جو دو ہاتھ ہیں، ان دو ہاتھوں کے یہ جو فلیکسیبل انگلیاں ہیں، یہ جو ایک ایک پور اللہ تعالیٰ نے سنوار کے بنائی ہے، یہ دو ہاتھ ہیں تو دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے۔ یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یہ کمپیوٹر بن رہے ہیں، یہ ہوائی جہاز بن رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں جن سے ہم جو ہے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دو ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا، ان دو ہاتھوں کی وجہ سے ممتاز کیا۔ عقل تو اور بہت سارے جانوروں میں بھی ہوتی ہے، ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ دو ہاتھ ہیں تو یہ عقل کام کر رہی ہے، کارخانہ ایک قدرت چل رہا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے یہ دو ہاتھ ہیں
کپاس کا بیج جو ہے زمین کے اندر چھڑک رہا ہے اور اس کو پانی لگا رہا ہے، کپاس اگ رہی ہے، اس کو ہاتھوں کے ساتھ چن رہا ہے، اس کو روئی جو ہے وہ بن رہا ہے، اس سے دھاگا بن رہا ہے اور یہ لباس پہنے بیٹھا ہے۔ یہ دو ہاتھ نہ ہوتے، ایسے ٹنڈ منڈ ہوتا، یہ کپڑا بن جاتا، ایسے ننگے چڑنگے رہتے جیسے دوسرے جانور ہیں۔ تو یہ دو ہاتھ ہیں تو یہ تہذیب ہے، یہ دو ہاتھ ہیں تو یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یہ فنون کی ترویج ہے۔ یہ تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پیدا فرمائی ہے، یہ چرند، یہ پرند، یہ درندے، یہ دو ہاتھوں کی کمائی کر رہے ہیں۔ کبھی ان دو ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا؟ کیسے اللہ نے سنوار کے پیدا فرمائے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو ہاتھوں کی بنیاد پہ انسان کو ممتاز کر دیا۔ یہ دو ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اس دل کو ذرا سا دورہ پڑ گیا، یہ دو ہاتھ جو ہے تھوڑا سا کام نہیں کر سکتے، یہ پاؤں چل نہیں سکتے۔ جو اس تمام جثے سے کام لے رہا ہے وہ دل ہے۔ ہر کسی کا ایک قلب بنایا ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، جو جانور ہے، ایون جو بھی ذرہ ہے اس کے اندر بھی نیوکلس ہے، ایک تھوڑا سا سینٹرل پوائنٹ ہے، ایک تھوڑا سا مرکزہ ہے جو پورے وجود کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ دل موجود ہے، ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، ہر چیز کام کر رہے ہیں۔ اس دل کو تمام جثے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دے دی، اسی لیے قرآن کریم کے اندر اس دل سے مخاطب ہے۔ اس دل کے اوپر اللہ کا نام آئے گا، اس دل کے اندر ایمان آئے گا، یہ دل اللہ کا تخت بنے گا، یہ دل اللہ کے آگے جھکے گا تو یہ پورا جسم اللہ کے آگے جھکنے والا بن جائے گا۔ یہ اطاعت گزار بنے گا تو پورا جسم اطاعت گزار بن جائے گا۔ اگر یہ نافرمان ہے، دل کے اندر اللہ کا اطمینان نہیں ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ پورے جسم کو جو ہے اٹھا کے جہنم میں لے جائے گا۔ تو یہ دل ہے، اس دل کے اوپر جو ہے اللہ کا نام آئے گا۔ حضرت والا فرماتے تھے جو جسمانی وجود ہے اس کے اندر دل کا سب سے اونچا کام ہے، دل بھی کام کر رہا ہے، ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، روح نکل گئی ہے۔ اب روح کا مقام قلب سے بھی اونچا ہے، دل سے جو فزیکل دل ہے، جسمانی جو دل ہے اس سے بھی اونچا ہے روح کا مقام۔ روح نکل گئی ہے، نہ دل کام کر رہا ہے نہ کوئی اور چیز کام کر رہا ہے۔ یہ روح کا جو ہے اونچی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، روح بھی ہے، جسم بھی ہے، یہ جوڑا ملے گا تو کامیابی ہوگی۔ اسی طرح عبادت ہے، عبادت کے اندر جب تک قلب شامل نہ ہوگا، دل شامل نہ ہوگا، یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی، ہمارے ایک ساتھی نے نماز پڑھائی، وہ ساتھی نیا آیا تھا اور میں ککرے والے میں تھا حضرت صاحب کے ساتھ، تو اس کی رکت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھائی اور آواز کے اندر گڑگڑاہٹ بھی تھی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو حضرت صاحب نے مجھے شاید روحانی طور پہ کہا کہ یہ سارا کا سارا جسمانی ہے، یعنی یہ حلق سے اوپر ہے سارے کا سارا۔ بھائی جب تک یہ دل سے نہیں نکل رہی چیز، یہ دل اللہ اللہ نہیں کر رہا، یہ دل سے قرآن نہیں نکل رہی، دل نماز میں شامل نہیں ہو رہا، یہ حلق سے اوپر ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو دل جب اللہ کے ذکر والا بنے گا، دل جب عبادت والا بنے گا، جب یہ نماز بنے گی تو یہ پوری کی پورا جسہ نماز پڑھے گا، یہ قائم نماز ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، حضرت والا فرماتے تھے ذکر اکبر بھی اس وقت بنے گا جب جسم کا ایک ایک ذرہ کرے گا اللہ اللہ اللہ۔ ذکر اکبر کی وہ یہ تعریف کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں روحانی چیزیں ہیں۔ اب یہ کیا ایک صوفیہ کے ایک مختصر ٹولے کے لیے ہیں کہ وہ دل کا ذکر کرے اور باقی جو ہے وہ کرتے رہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے؟ نہ، قرآن کریم حکم ہی حکم ہے۔ یہ احکامات تمام کے تمام مومنین کے لیے ہیں، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، وہ کسی بھی جد و جہد کے اندر لگے ہوئے ہوں، اگر ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں، اگر ان کے دل کے اندر اللہ کا ذکر موجود ہے تو وہ کامیاب ہیں۔ یہ صرف صوفیہ کرام کے ایک ٹولے کے لیے نہیں ہے کہ بڑے ذکر قلبی والے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ کوئی الگ سے مخلوق ہے۔
حضرت والا فرماتے تھے یہ دل مومن ہے، اگر یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اگر اس دل نے اللہ اللہ کا ذکر کیا، یہ مومن ہے۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ حضرت والا اس کا یہ ترجمہ کرتے تھے، مومن وہ لوگ ہیں کہ ذکر رب دا اللہ کا جب ذکر کیا گیا پکائے دلی انادی نے، ان کی دلوں نے یہ ذکر جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیا، لرن بائی ہارٹ، ان کے دل کے اندر یہ ذکر آ گیا، ان کے دلوں نے یہ ذکر یاد کر لیا، یہ مومن ہے۔ اب یہی مومن ہے جب ان کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی وہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ کرے گی، اور یہی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو مومن کون ہے؟ مومن یہی دل ہے۔ کیسے مومن بنے گا؟ جب یہ اللہ کے دھیان والا ہوگا، یہ اللہ کے ذکر والا ہوگا۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو در حقیقت لوگ ہی وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل بھی اللہ 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 کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھ لے، انما المومنون الذین اذا ذکر الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان زبانی مومنوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جاتے۔ وما نزل من الحق، اور جو حق ہم نازل کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ دوسرے مسلمانوں کی طرح مومنین کی طرح عمل کرنا شروع کر دیتے۔ جہاں بھی بات کی جاتی ہے دل کے ذکر کی بات کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے دوسرے اعمال آتے ہیں، تو جوڑا ملے گا تو کامیابی ہے۔ روحانی عبادت جاری ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے ماں کے پیٹ سے یہ عبادت جاری ہے، یہ روحانی عبادت جاری ہے، اس کو آپ نے ریکال کرنا ہے۔ پیغمبر بھی اس لیے آئے کہ وہ لوگوں کی یاد دہانی کرائیں۔ ایک دفعہ ابھی 3-4 دن کی بات ہے، تبلیغی جماعت والے گلی میں سے جا رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ یہ نکلتے ہیں ہر جمعے کے دن، یہ گلی میں سے نکلتے ہیں اور جو گھر کا دروازہ کھڑکاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو میرے دل سے آواز آئی یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ بھائی آپ کا کام یاد دہانی کرا دینا ہے، آپ کا کام لوگوں کو یاد دہانی کرا دینا ہے۔ اس طرح وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں، آپ نے بھی لوگوں کو یاد دہانی کرانی ہے، میاں یہ تمہارا دل ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ اللہ کرے گا، اس کے اندر ایمان آئے گا۔ جب اس کے اندر ایمان آئے گا یہ تمام کے تمام احکامات پہ چلنے والا بن جائے گا۔ تو آپ کا کام یاد دہانی کرا دینا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر آپ نے ان کو یاد دہانی کرانی ہے، اور دوسرے معاشرے میں بھی آپ نے یاد دہانی کرا کے ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے۔ تو یاد دہانی کرا دینا جو ہے پیغمبروں کی سنت ہے، تو آپ نے لوگوں کو یاد دہانی کرانی ہے۔ جب آپ ذکر والے بن جاتے ہیں، جب آپ کے اندر ذکر آ جاتا ہے، آپ کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو نفرتیں، کدورتیں، حسد اور اپنا سب کچھ اچھا ہونے کا تصور معدوم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو لوگوں کی نیکیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور دل کا ذکر تو ہے نہیں ہمارے اندر، سارے لوگوں کے اندر، اکثر لوگوں کے اندر جو جہاں ہے کلو حزب بما لدیہم فارحون، ہر جماعت کے پاس جو کچھ ہے اس کے اندر بڑی مگن ہے، بڑی مست ہے، بڑی خوش ہے کہ ایسا کام ہم کر رہے ہیں، جی ہم سنتوں کا کام کر رہے ہیں، دیکھو ہمارا لباس بھی سنتوں کے مطابق ہے، ہر چیز ہم سنتوں کے مطابق کر رہے ہیں، اور دوسرے تو کر نہیں رہے، اور دوسرے سے ہم زیادہ برتر ہیں۔ جب آپ کے اندر ذکر آئے گا، آپ کو یہ تمام کے تمام جو دین کے شعبوں میں مختلف کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے آپ کو محبت پیدا ہوگی، اور آپ کا دل پازیٹیو سوچنا شروع کر دے گا، اور معاشرے کے اندر اتحاد پیدا ہوگا، اور فرقہ واریت یا خود پرستی جس کو کہتے ہیں، خود پرستی فرقہ واریت ہے۔ خود پرستی یہ کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ خراب ہے، یعنی میں دوسرے پہ ایک الزام لگا کے اپنے آپ کو اونچائی پہ لے جاتا ہوں، اس کے اندر فلاں ڈیفیکٹ ہے پتہ نہیں، اور میرے اندر یہ چیزیں ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں معدوم ہوتی چلی جائیں گی اور دوسرے لوگ اپنے سے اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ روحانی عبادت شیطان کو نکالتی ہے، روحانی عبادت سے نفس کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے، روحانی عبادت آپ کی آنکھ کو زندہ کرتی ہے، روحانی عبادت آپ کے قلب کو زندہ کرتی ہے۔ ان کانوں کو سننے والا کان بنا دیتے، سننے والے کان محض اینیمل ہیئرنگ نہیں ہے کہ جس طرح جانور سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں، بلکہ کچھ جانور تو آپ سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں، جس طرح جانور دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح جانور لذات کے اندر ہیں اور کھانے پینے میں مستغرق ہیں ہم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے مابرا چاہتا ہے اس چیز کو کہ بہت سارے جن اور بہت سارے انسان ہم نے دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ان کا جرم کیا ہے کہ لاہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ دل تو دی ہے، کبھی دل کی طرف انہوں نے استغراق نہیں کیا، دل تو کبھی انہوں نے فہم کو، جو دل کا فہم ہے اس دل کے فہم کو انہوں نے کبھی بیدار نہیں کیا۔ لہم آیون لا یبصرون بہا، روحانی آنکھ تو ان کے اندر موجود ہے، اس روحانی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں۔ جب آپ وہ ذکر کی طرف آتے ہیں تو آپ کی روحانی آنکھ دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کل ہی میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو پیچھے سے انسان دیکھتا ہے تو یہ کیسے دیکھتا ہے، تو مجھے یاد آ گیا کہ میں ایک دن، وہ بچی میری بیمار تھی بچپن میں، ابھی میں ذکر کی طرف نہیں آیا تھا، تو میں وہ صورتیں پڑھ رہا تھا جو ملتی ہیں، وہ صورتیں دم کر رہا، تو میں نے دیکھا میرے پیچھے جو ہے، اور میں اس طرف دیکھا اور مجھے پیچھے سے جو چیزیں نظر آئی، وہ جن اور اس کی 3-4 بچے نظر آئے مجھے اپنے پیچھے سے، میں دیکھ تو آگے رہا ہوں اور مجھے پیچھے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، بہت سارے ویژن ہمارے اندر موجود ہے، بہت ساری سماعتیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم نے ان کو بیدار نہیں کیا۔ وہ تمام کی تمام سماعتیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہم آیون لا یبصرون بہا، کیا آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے سنتے نہیں ہیں، اس سنائی کو تو سنائی کہتا نہیں ہے، اس دکھائی کو دکھائی نہیں کہتا، اس سے ماورا دیکھنے کو کہہ رہا ہے، حقیقت دیکھنے کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم نے ان کو بحال کرنا، اللہ میری بھی بحال کرتے، لیکن موجود ہیں زندگی میں۔ ایک آدھ دفعہ تجربے تو ہوئے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے، مابرا سے بھی چیزیں نظر آئی ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے بہت دور چیزوں کو بھی دیکھا گیا ہے، اور وہ تمام چیزیں اللہ نے ایک ایک دو دفعہ دکھا تو دی ہے کہ ہاں دکھائی دیتی ہیں چیزیں، سنائی دیتی ہیں چیزیں، تو وہ آنکھیں اور وہ کان اور وہ روحانی عبادت کے ذریعے روحانی ادراک بحال ہو گئے۔ تو روحانی ادراک بحال ہوں گے تو آپ جو ہے جانور کی اسٹیٹ سے انسان کی اسٹیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب ان کے اوپر عمل ہوگا تو پھر مومن آپ بن جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری تربیت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ سکہ راج الوقت یہ کیا ہے، سکہ راج الوقت میں کیا چیز کی جا رہی ہے، لوگوں کا ٹرینڈ کس طرف ہے، فلو کس طرف جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیور چیز کیا ہے، قرآن کس چیز کے بارے میں اشارہ دے رہا ہے صحابہ کرام کے متعلق۔ قرآن جو ہے صحابہ کرام کی سیرت کی کتاب ہے، اللہ کے حبیب کی سیرت کی کتاب ہے۔ جہاں مومنین کی بات آتی ہے وہ تمام کے تمام مومنین صحابہ کرام ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور جہاں سلم کی بات آتی ہے وہ سلم کی سیرت ہے ساری کی ساری۔ تو ہم جب جوڑا ملائیں گے، روحانی عبادت کا جوڑا بھی ملے گا، جو بہت آسان ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر کا سارا سسٹم ہے، محبت کی ضرورت ہے، اللہ کے آگے رونے اور مانگنے کی ضرورت ہے، اس سسٹم کو آپ اپنے اندر جو ہے بیدار کریں۔